ملکہ ہندوستان خوشی خوشی بیٹے کے پاس پہنچی اور حضرت نظام الدین اولیاء کا ارشاد گرامی اس کے گوش گزار کر دیا۔ مبارک شاہ کسی ذبح کیے ہوئے جانور کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی حضرت محبوب الہی کے حکم کے مطابق عمل کیا اور وہ تکلیف چند لمحوں میں دور ہو گئی جس نے فرما روائے ہند کو 3-4 دن تک ناقابل بیان اذیت میں مبتلا رکھا تھا۔ مبارک شاہ کے صحت یاب ہوتے ہی بی بی مالک نے انتہائی وارفتگی کے عالم میں کہا، بیٹے تو نے دیکھا کہ شیخ نظام الدین کیسے عظیم الشان بزرگ ہیں، اور تو نے یہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہ اقتدار کی طرف سے کیسے بے پرواہ ہیں۔ اب تجھ پر لازم ہے کہ تو ان کی خدمت میں حاضر ہو اور اپنے گناہوں سے توبہ کر اور شیخ کی خدمت میں صحت کا شکرانہ پیش کر۔ بی بی مالک کی باتیں سن کر مبارک شاہ بہت زور سے ہنسا، جس کے قہقہوں میں ریاکاری کا رنگ شامل تھا۔ مادر گرامی، آپ شہنشاہوں کی حکمت عملی کو نہیں سمجھ سکتی۔ بی بی مالک نے بڑی حیرت سے بیٹے کی طرف دیکھا اور نہایت افسردہ لہجے میں کہا، مبارک شاہ، شیخ نظام الدین نے تیری تحریر کردہ دستاویز تجھے واپس کر دی اور اقتدار پرستوں کو یہ راز بھی سمجھا دیا کہ جس حکومت پر انسان اس قدر نازاں ہے اس کی کیا حیثیت ہے۔ شیخ کی کرم نوازی کے صلے میں تو احسان فراموشی کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے۔ قطب الدین مبارک شاہ ایک بار پھر تحقیر آمیز انداز میں ہنسا۔ مادر گرامی، جس شخص نے مجھ سے یہ فرمان لکھوایا تھا آپ اسے نہیں جانتی، وہ شخص پکا دکاندار ہے۔ اگر شیخ نظام الدین دکاندار نہ ہوتے تو انتقال اقتدار کی دستاویز ہرگز تجھے واپس نہ کرتے۔ بی بی مالک نے ناگوار لہجے میں کہا، اگر وہ ایسا نہ کرتا تو پھر کیا کرتا؟ مبارک شاہ خلجی نہایت گستاخانہ انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ اس نے مجھ سے یہ چال چلی اور میں نے اس سے چال چلی۔ میری چال کامیاب رہی کہ میں شہنشاہ ہوں اور اس سے زیادہ ذہین ہوں۔ میں نے جو دستاویز لکھی تھی بظاہر وہ مکمل تھی، مگر اس کے کسی کام نہیں آ سکتی تھی۔ مجبوراً اس نے مجھے واپس کر دی۔ مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی مبارک شاہ۔ بی بی مالک نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا، یہ کھلی احسان فراموشی ہے۔ کیسی احسان فراموشی؟ سلطان مبارک شاہ خلجی پھر بھڑک اٹھا، تو شیخ نظام کی دعا سے صحت یاب ہوا ہے، اس لیے تجھ پر فرض ہے کہ تو شیخ کی خانقاہ میں حاضر ہو کر ان کا شکریہ ادا کرے۔ بی بی مالک نے ایک بار پھر اپنے بیہودہ اور سرکش بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ان دکانداروں کی دعا اور بد دعا سے کچھ نہیں ہوتا۔ مبارک شاہ نے درویشوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، یہ تو دواؤں کی تاثیر ہے کہ میں نے اس تکلیف دہ مرض سے نجات پائی۔ بی بی مالک اپنے بیٹے کی اصلاح سے مایوس ہو چکی تھی، پھر بھی اس نے اتمام حجت کے طور پر کہا، میرے نادان بیٹے، تو ہی خاندان خلجی کی ایک نشانی رہ گیا ہے۔ تو نے تمام بھائیوں کو مار ڈالا، اب اپنے تو حال پر رحم کر۔ واضح رہے کہ ملک کافور نے خضر خان اور شادی خان کو اندھا کرا کے قید خانے میں ڈال دیا تھا، مگر جب مبارک شاہ خلجی برسر اقتدار آیا تو اس نے خضر خان، شادی خان اور اپنے سب سے چھوٹے بھائی شہاب الدین عمرو کو قتل کرا دیا۔ اقتدار کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے، مبارک شاہ خلجی نے انتہائی صفاقانہ لہجے میں جواب دیا۔ اس نے اپنی ماں کی نصیحت کا ذرہ برابر بھی اثر قبول نہیں کیا۔ ذرا یاد کر تیرے باپ شیخ نظام کے کتنے معتقد تھے۔ بی بی مالک نے سلطان علاؤالدین کی مثال پیش کی کہ شاید باپ کے حوالے سے یہ سرکش بیٹا راہ راست پر آ جائے، لیکن مبارک شاہ کے دل و دماغ پر بے حسی اور بے خبری کی مہر لگ چکی تھی، اس لیے وہ جہل اور طاقت کے نشے میں مسلسل بہک رہا تھا۔ ذرا اپنے درباریوں کی طرف دیکھ۔ بی بی مالک نے ایک اور دلیل کا سہارا لیا، تیرے اکثر امراء اور فوجی شیخ نظام الدین سے عقیدت رکھتے ہیں۔ اگر تو اسی طرح شیخ کی شان میں گستاخیاں کرتا رہا تو یہ سب تیرے دشمن ہو جائیں گے۔ بی بی مالک کی بات سن کر مبارک شاہ برہم ہو گیا اور اس نے انتہائی طیش کے عالم میں اپنی تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں کسی روحانی طاقت پر اعتبار نہیں کرتا، مجھے صرف اپنے بازوؤں کی طاقت پر یقین ہے۔ بیٹے کا متکبرانہ انداز دیکھ کر بی بی مالک خوف زدہ ہو گئی۔ مت کر ایسی غرور کی باتیں، غرور تو شاہوں کی ادا ہے، سلطانوں کا شیوا ہے۔ مبارک شاہ کچھ اور غضبناک ہو گیا۔ اس نے اپنی شمشیر بے نیام کی اور اسے لہرانے لگا، اگر دنیا میں مجھے کسی پر بھروسہ ہے تو اپنی اس تلوار پر۔ یہی تلوار میری ہمدم ہے اور یہی مددگار۔
میں نے اسی تلوار سے اپنی حکومت کے راستے صاف کیے ہیں، بس ایک ہی کانٹا باقی رہ گیا ہے جسے میری تلوار بہت جلد صاف کر دے گی۔ قطب الدین مبارک شاہ کا اشارہ حضرت نظام الدین اولیاء کی طرف تھا۔ بی بی مالک نے بیٹے کی بہت منت و سماجت کی، اسے اس کے انجام سے ڈرایا، مگر وہ بدکار حکمران کسی تعویل اور دلیل سے متاثر نہیں ہوا۔ مشہور مورخ ضیاء الدین برنی کی روایت ہے کہ مبارک شاہ خلجی بڑے حسرت زدہ لہجے میں کہا کرتا تھا، جو شخص بھی شیخ نظام کا سر لائے گا میں اسے 1000 اشرفیاں انعام میں دوں گا۔ سرور کونین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس ہے کہ جس نے اللہ کے دوست سے دشمنی کی وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار رہے۔ اللہ کے دوست کی دل آزاری ایک قیامت ہے، اور قصر 1000 ستون پر یہ قیامت اس وقت نازل ہوئی جب مبارک شاہ کے سپاہی حضرت محبوب الہی کو فرما روائے ہند کا پیغام سنا رہے تھے۔ شیخ، کل چاند کی پہلی تاریخ ہے، اگر آپ مقررہ وقت پر سلام کے لیے دربار میں حاضر نہیں ہوئے تو ہم مجبور ہو جائیں گے اور آپ کو پابائے زنجیر گھر کے سلطان معظم کے روبرو پیش کر دیا جائے گا۔ ابھی سپاہیوں کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ قصر 1000 ستون میں موت کا رقص شروع ہو گیا۔ خسرو خان کے آدمیوں نے قطب الدین مبارک شاہ کا سر کاٹ کر محل کے نیچے پھینک دیا، اور قصر سلطانی کے مکین بدحواسی کے عالم میں اس طرح بھاگ رہے تھے کہ جیسے ان کی مضبوط پناہ گاہیں شدید زلزلے کی لپیٹ میں ہوں۔ آخر قیامت کی وہ کالی رات ختم ہوئی اور روشن اور تابناک سورج طلوع ہوا۔ دہلی کے عام باشندے اب بھی خوف سے سہمے ہوئے تھے، مگر حضرت نظام الدین اولیاء کے خدمتگاروں کے چہروں پر خوشی کا رنگ نمایاں تھا۔ آپ نے اپنے عقیدت مندوں کی مسرت کا یہ عالم دیکھا تو بڑے پرسوز لہجے میں فرمایا، ایک انسان کو دوسرے انسان کی موت پر خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ اس کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ موت ہر ذی روح کا مقدر ہے، اگر آج وہ گیا ہے تو کل کسی دوسرے کی باری ہوگی۔ ہمیں اپنے اعمال پر نظر رکھنی چاہیے، اللہ ہم سب کا انجام بخیر کرے۔ پھر حضرت محبوب الہی مقررہ وقت پر اپنی والدہ محترمہ سیدہ زلیخا کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور بہت دیر تک دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے دعا مانگتے رہے۔ خادم نے دیکھا کہ اس بار حضرت نظام الدین اولیاء فاتحہ خوانی کرتے ہوئے بہت روئے۔ یہ اللہ کے حضور شکر گزاری کے آنسو تھے کہ خدا وند ذوالجلال نے حضرت نظام الدین اولیاء کو قطب الدین مبارک شاہ جیسے ظالم اور مفسد حکمراں کے فتنہ و شر سے محفوظ رکھا۔ جس وقت محبوب الہی اپنی والدہ مائدہ کے حق میں دعائے خیر کر رہے تھے، عین اس وقت مبارک شاہ خلجی کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، اور یہ چاند کی پہلی تاریخ تھی۔ معزز ویورز اور سبسکرائبرز کو کتاب دوستی ناتمام کا سلام سلام سلام۔ آپ سے گزارش ہے، برائے مہربانی میرے دوسرے چینل ورلڈز انفارمیشن انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کیجیے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔